میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاق دے کے آتا, بہت ساری روایتیں سر پہ کوڑے مارتے تھے پہلے, اس کے بعد جواب دیتے کہ بیوی حرام ہو گئی ہے. یہ پیکج بھی صرف کس کے پاس تھا؟ بولو حضرت عمر. میں نے نہیں کہیں کسی حدیث میں دیکھا, یا کسی تابعی یا کسی امام یا کسی بزرگ کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاؤ کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس نے کوڑا مارنے پہلے ڈنڈا مارا ہو, جواب اس کے بعد دیا ہو. ہونا تو یہی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ ہم تو سوچ رہے ہیں اپنے دارالفتہ میں کرنٹ والا وہ رکھ لیں جو 3 طلاقیں دے کے آئے نا پہلے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. جب شادی ہونے والی ہو نا اس سے پہلے زبان کو تالا لگا دو, زبان کو تالا لگا دو. بولے یہ کام نہیں کرنا بس, کیونکہ اس میں ریورس گیئر نہیں رکھا اللہ نے. خیر, تو حضرت عمر ڈنڈے پہلے مارتے تھے اس کو. آؤ جائیں, یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو پتا چلا کہ فلاں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں, تو جا کے اس کی کمر پہ کوڑے مارے ہیں, کبھی سر پہ کوڑے مار رہے ہیں کبھی, یعنی جو باڈی کا پارٹ اویلیبل ہوا, آسانی سے اویلیبل تھا, اسی پارٹ کو حضرت عمر نے کوڑوں سے نشانہ بنایا ہے. ہاں تو کیا بات جی, ہاں تو حرام ہے نا طلاق دینا, 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے نا, وہ تو حرام ہی ہے. وہ حضرت عمر اس پہ نہیں اس کو کوڑے مارے تھے, طلاق کیوں دی ہے وہ تو تمہارا مسئلہ ہے, تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے, غلط طریقے سے کیوں دی ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ حضرت عمر نے کوڑے اس پہ نہیں مارے کہ طلاق کیوں دی ہے, مارے اس پہ کہ ناجائز طریقے سے کیوں دی ہے, اکٹھی کیوں دے دی ہیں 3. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب جنرل مشرف کا دور تھا نا, اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ 3 طلاقوں کو اللیگل قرار دیا جائے. جو 3 طلاقیں دے گا اس پہ کیس ہو, اس پہ کیس کورٹ میں سزا ہونی چاہیے اس کو. جب چند لوگوں کو سزا ہوگی تو باقی سارے انسان کے بچے بن جائیں گے. لیکن میری اس پہ رائے یہ تھی کہ اگر حکومت سزا رکھ دے گی نا اس پہ کہ 3 طلاقوں پہ سزا, تو ہماری قوم ایسی ہے کہ 3 طلاقیں دے کے مکرنا شروع ہو جائے گی, پھر یہ سزا سے بچنے کے لیے طلاقیں بھی دیں گے اور کورٹ میں بیان دیں گے ہم نے نہیں دیا ہے. تو یہ اس دور میں میرا خیال ہے یہ قانون میں بڑی پیچیدگی ہے اس میں. اگر سزا کا قانون بنا دیا تو لوگ سزا سے بچنے کے لیے حرام بیوی کو حلال کرنا شروع کر دیں گے, بولیں گے ہم نے دی نہیں ہے. خیر, تو وہ صحابی جو تھے ان کی نیکی کیا تھی؟ ان کی نیکی یہ تھی, وہ کہتے تھے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو دل سب کی طرف سے صاف کر کے, کوئی برا نہیں ہے بھائی, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب دیکھو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنی بڑی نیکی ہے. پہلی بات یہ نیکی آسان نہیں ہے, یہ نیکی. ہاں میں وہ بتا رہا تھا حضرت حکیم الامہ کا واقعہ نا, ایک بندہ آیا اور ایسے بیٹھ گیا, ایسے عاجزی کے ساتھ بیٹھ گیا. تو حضرت حکیم الامہ کی عادت تھی اسی وقت بات کو پارسل کرنا, ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں بعد میں پکڑائی میں آئی نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ آرام سے بیٹھو جیسے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ کیا ساری سکینت تم اکیلے پہ نازل ہو رہی ہے؟ پورا بیان صرف تمہیں کو سمجھ میں آ رہا ہے, باقی سارے ایسے ہی آئے ہوئے ہیں, یہ کس سلسلے میں آئے ہوئے لوگ؟ پھر یہ بھی آگے کہا کہ مجھے شیطان بنانے آئے ہو. کیا مطلب؟ جب آپ کو کوئی اتنی رسپیکٹ دے کے جھکا ہی جا رہا ہو تو پیر صاحب تھوڑے دنوں میں اپنی اوقات بولو بھول جاتا ہے. جب مرید حضرت حضرت حضرت, میں نے بہت سے حضرتوں کو کھسکتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, اگر عقل کامل نہ ہو, یہ بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں. اگر عقل کامل نہ ہو, برا آدمی کو تو پتا ہے میں برا ہوں, وہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑے گا. نیک آدمی کو تو یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں. اگر عقل کامل نہیں ہے تو یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے. سب سے پہلا فتنہ جو نیک لوگوں میں ہوتا ہے نا, جو عقل جن کی کامل نہیں ہے, وہ مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلا کیا کام کیا ہوگا؟ مسجد کے جو پڑوس کے مسجد کا امام ہے جس کو عزت دینی تھی, اس کے کیڑے نکالنا شروع. امام سب سے پہلے گھبراتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی نیک آدمی نہ آ جائے, یہ میرا خون پیتا رہے گا بیٹھ کے. آپ یوں کیوں کر رہے ہیں, آپ یوں کیوں کر رہے ہیں, آپ ایسے کیوں نہیں, آپ یوں, آپ خراما خراما کیوں نہیں چلتے, وغیرہ وغیرہ. اتنی بڑی ٹینشن ہے نا اڑوس پڑوس میں نیک آدمی کا ہونا, بشرطے کہ اس نیک کی عقل کامل نہ ہو. باقی نیک کا ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے. ایک تابعی نے کوفہ میں مکان بیچا, مکان کی قیمت فار ایگزامپل 50,000 تھی, فار ایگزامپل $50,000 کی بات کر رہا ہوں. تو اور بیچا کتنا؟ $1,00,000 میں. فرض کرو کوفہ میں کیا کرنسی تھی مجھے تو نہیں پتا نا, تو درہم دنانیر چلتے تھے. لوگوں نے کہا یہ مکان 50,000 کا ہے اور آپ 1,00,000 میں بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا پڑوس میں فلاں صحابی رہتے ہیں, ان کی قیمت بھی لگا رہا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ صحابی کی توہین, مطلب اتنا خوبصورت پڑوس تمہیں مل رہا ہے, ایسے ہی چھوڑ دوں میں؟ اڑوس پڑوس میں نیک آدمی کا ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. لیکن جس نیک کی کھوپڑی گڑبڑ ہے نا, وہ بہت بڑا فسادی ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا فسادی ہے کہ توڑ دے گا مسجد کو 2 حصوں میں. وہ نمازیوں کو توڑ دے گا, ہر وقت پس 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 کر کے نا, یہ ایسے کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں, فلانا ایسا ڈمکانا ایسا, جان چھڑانا مشکل. بھائی امام میں کوئی خرابی ہے, اگر آرام سے ٹھیک کر سکتے تو کر لو, ورنہ بولو یہ ہمارا کیس ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کیس کی سماعت کے آپ اہل ہو ہی نہیں. بولے ہمارا کیس ہی نہیں ہے بھائی, ہم جاتے ہیں نماز پڑھیں گے, پتلی گلی سے نکلیں گے, ختم. تو وہ ہاں حضرت حکیم الامہ نے کیا فرمایا, تم مجھے فرعون بنانے. بھائی ذرا پانی پلا دیں گے, کوئی سادہ پانی ہو, ٹھنڈا نہ ہو, آپ چلے جاؤ بیٹا. تو کیا فرمایا حضرت عمر حکیم الامہ نے, تم مجھے شیطان بنا دیا. وجہ کیا ہے؟ جب پیر و مرشد کے سامنے ایسے جھکے جا رہے ہو نا ہر وقت, 2-4 اس طرح کے مریدین پیدا ہو جائیں تو پیر صاحب اپنی اوقات بولو بھول جائے.
وہ اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ واقعی میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اور جس دن انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اسی دن سے اس کا زوال شروع. انہوں نے کہا نارمل رہا کرو جیسے سب بیٹھے ہوئے. ایک دفعہ حکیم علماء کے پاس کوئی شخص اپنا بچہ لے کر آیا, چھوٹا بچہ, اس کو اتنا ڈرا کے لایا نا کہ یہ بڑے عالم ہیں, چپ کر کے بیٹھے, اتنا ڈرا دیا اس بیچارے کو. وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ایسے تمیز سے. تو مولانا اشرف علی تھانوی کی اپنی اولاد تو تھی نہیں, اس لیے وہ کبھی کبھار رشتہ داروں کو منگوا لیا کرتے تھے بچوں کو کہ بھائی آ جاؤ تھوڑا سا کھیل کود لیں. وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تمیز سے, اس کو اتنا ڈرا دیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بچہ نہیں ہے, یہ بچے تو ایسے ہوتے ہیں, کوئی آئے کوئی میری ٹوپی اچھالے, کچھ جو ہے نا ادھر کلابازیاں کھائیے, کہ بچہ تھوڑی ہے یہ. تو جس پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے نا اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر, تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ میں سب کی طرف سے دل صاف کر کے سوتا ہوں, سب اچھے ہیں. بس یہ اتنا بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی طبیعت میں حسد ہو, طبیعت میں فساد ہو, غیبتیں سن کے خوش ہوتا ہو, اس کی یہ سوچ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر ہم سب کے بارے میں یہ گمان کریں سب اچھے ہیں, پھر تو لوگ ہمیں ڈسنا شروع کر دیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کہا ابھی سب اچھے ہیں, لہٰذا ایک بندہ آیا کہ 50,000 دے دو کل واپس کر دوں گا. آپ نے سوچا سب اچھے ہیں, یہ لے 50,000 کل واپس کر دینا, وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. تو آپ نے کیا کیا کہ جی آپ نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ یہ گمان رکھا کرو سب بہت اچھے ہیں, یہ لے بھائی اچھے آدمی 50 نہیں تو 1 لاکھ لے لے, کل واپس کر دینا, یہ لے. وہ اچھا آدمی مارکیٹ سے شارٹ. بچی کے لیے رشتہ آیا, آپ نے کہا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے سب کے بارے میں اچھا گمان کرو, ماشاءاللہ اس کا گیٹ اپ بھی اچھا, بچی کے لیے رشتہ مانگا ہے, لاؤ یار ابھی قاضی کو بلاؤ, کل کس نے دیکھی, چل بھائی نکاح پڑھایا, یہ لے بھائی, کیونکہ سب مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, اچھے چل رہے ہیں. نا نا نا, یہ مطلب نہیں ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملات کرنے ہوں عاملو کل اجانب, ایسے جیسے اس کو جانتے ہی نہیں ہو, بلکہ معاملہ کرنے میں یہ برا ہے. معاملات میں کیا سوچنا ہے, یہ برا ہے. یعنی برا کا مطلب 100% یقین سے تو کسی کو نہیں کہہ سکتے, یعنی ظاہر یہی فرض کرنا ہے کہ ایسے اس کے ساتھ معاملات کرنے جیسے کسی برے آدمی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا دلائل کے ساتھ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ اچھا ہے, رشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پاکستان میں اگر دلائل کے ساتھ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے, پیسے پھر بھی نہیں دینے, کیونکہ وہ دلائل بھی جھوٹے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ آپ تک ثابت ہونا بہت مشکل ہے. کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو, ورنہ سب بیکار کی باتیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے کا اللہ نے ہمیں اہل ہی نہیں بنایا, لہذا وہ ہماری عدالت میں لگ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آ گیا کہ میں نے فلاں کو برائی میں دیکھا, میں نے فلاں کو برائی میں دیکھا, فلاں کی ویڈیو لیک, فلاں کی ویڈیو لیک, آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو شیئر کرنے کی. آپ کیا بولو گے, بھائی کسی کا پرسنل معاملہ ہے, ہمیں شریعت نے دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے, دوسروں کے عیبوں کو ہمیں شریعت نے اچھالنے کا حکم نہیں دیا. ہم کیا کریں گے, اس پہ پردہ ڈالیں گے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, جیسے دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے, ہم بھی ان دوسروں میں داخل ہیں, اپنے عیبوں کو بھی چھپانے کا حکم ہے. اپنی برائی بھی کسی کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہے. بے وقوفی میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے سارے راز بتا رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ کیا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یہ ہوا تھا. اور دنیا میں ان سے بڑے بے وقوف میاں بیوی نہیں ہیں جو شادی سے پہلے کا سب بتا دیں کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے ہمیں. بھائی ابھی تعلقات اچھے ہیں, ذرا سے خراب ہوئے, یہی ٹرسٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. میں نے سنا ہے نا واقعات ایسے, جب میں فون سنا کرتا تھا, خاتون بیچاری کا کوئی ہوگا, کوئی اللہ معاف فرمائے, بیچاری کو نہیں کہنا چاہیے, پرانا کوئی چکر ہوگا, شادی کے بعد اپنے میاں کو بتا دیا اور یہ سوچ کے بتایا کہ میرا میاں کو اب مجھ پہ ٹرسٹ آ جائے کہ ماشاءاللہ میں کتنی صاف ہوں, کہ جو ہے میں منافق نہیں ہوں, میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ ڈائلاگ فلموں سے سیکھے ہوتے ہیں کم بختوں نے. فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے. فلموں میں تو ایک آدمی 100 بندوں کو مار کے قتل کر کے چلا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے, بچپن میں جو ہم نے کوئی فلم دیکھی نا, اللہ معاف فرمائے, توبہ کر لی ہے, پرانی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. ایک ہیرو کو 100 گولیاں لگی تھیں, پاکستانی مووی تھی, 100 گولیاں لگی ہیں پھر بھی بچ گیا. یہ پاکستان ہی کا کمال ہے. پاکستان بہت عظیم ملک ہے. ایسی جگہ سے لوگ جیتے ہیں یہاں الیکشن میں جہاں کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں, جہاں سے کھڑے نہیں ہوتے. ایک یہ کوالٹی ہمیں صرف کہاں ملتی ہے, پاکستان میں. اور دوسری کوالٹی جو فلموں میں اب کا مجھے نہیں پتا, پورے برس خالی ہو جاتے تھے ہیرو نہیں, کیونکہ فلم کیسے چلائیں گے اگر ہیرو کو شروع میں مار دیا. تو فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے, ریئل لائف اور ہوتی ہے. ہماری خواتین فلموں کی دنیا میں ہیرو کو رومانس کرتے ہوئے دیکھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں میرا میاں ایسا کیوں نہیں کر رہا. تو بھائی فلموں کی دنیا اور ہے, وہاں صرف رومانس ہی چل رہا ہے, خرچے تھوڑی اٹھا رہا ہے ہیرو خرچے تھوڑی اٹھا رہا ہے.
آپ کا میاں یہاں سارا بوجھ آپ سمیت, یعنی آپ بوجھ نہیں ہے, استغفر اللہ غلط جملہ نکل گیا, یعنی آپ کی ذمہ داری سمیت آپ باقی سارا بوجھ کس کے کندھوں پہ اٹھا رہے, اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا اس نے. تو فلموں کی دنیا اور ہے میرے بھائی, ریئل لائف الگ کہانی ہے, ریئل دنیا الگ ہے.